السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پہلے پارٹ میں الف سے یا تک حروف کو پڑھنا سیکھا تھا۔ اگر کسی نے میرا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو میرا پہلا پارٹ ویڈیو کا دیکھ لے۔ اب جنہوں نے پہلا پارٹ دیکھ لیا تھا تو یہ میرا دوسرا پارٹ ہے۔ اب دوسرے پارٹ میں جو پہلا پارٹ دیکھ چکے ہیں انہوں نے الف سے یا تک یاد کیا ہوگا، تو میں ایک بار پھر سے ان کو ریویژن کرائے دیتا ہوں تاکہ دوبارہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ یہ بھی ہا ہی ہے، یہ ہا کی 3 شکلیں ہیں، یہ مختلف شکلوں میں قرآن میں آئے گا انشاءاللہ۔ لام، الف، حمزہ، چھوٹی یا، بڑی یا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ بھی الف ہے۔ یہ الف کی 2 شکلیں ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، آگے جب آپ کے سبق بڑھیں گے تو جانیں گے کہ الف ان شکلوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ با، یہ بھی با کی دوسری شکل ہے، با۔ تا، 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 یہ بھی تینوں تا ہی کی شکلیں ہیں، یہ آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ سا، 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 جیم، جیم، یہ بھی جیم کی شکلیں ہیں۔ حا، حا، خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، عین، 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 غین، غین، غین۔ یہ بھی سب ہر حرف کی جو شکلیں قرآن میں استعمال ہوتی ہیں ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فا، فا، قاف، اس کو بڑا قاف بھی کہتے ہیں، یہ جڑ زبان تالو سے مل کر یہ ادا ہوتا ہے۔ قاف، کاف، 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 لام، لام، میم، 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 نون، 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 ہا، 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 چھوٹی یا،
یا یہ ہمارا دوسرا سبق تھا۔ اب آپ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ یہ پارہ اگر آپ نے نہ لیا ہے تو یہ پارہ یسر القرآن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ضرور دکان سے خرید لیں، کسی بک ڈپو سے لے لیں۔ اگر آپ لے لیں گے تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا، اس کو سامنے رکھ کر پڑھیں، میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، تبھی آپ کو کچھ اچھی جانکاری ہوگی۔ یہ ہمارا دوسرا سبق تھا۔ اس سبق کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اور تو دوستو یہ تھا میرا دوسرا پارٹ، قرآن سیکھنے کا دوسرا پارٹ۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو کیسے بولا جاتا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سبق میں میں آپ کو قرآن شریف پر اعراب لگانا یعنی زبر زیر پیش لگانا انشاءاللہ تبارک و تعالی سکھاؤں گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو آپ ڈالوں وہ فوراً آپ کے پاس پہنچ جایا کریں گے، اور اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔